مولا زین العابدین اپنی اندھیری راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کو وحدت پسند ہے، وہ وحدت مکانی ہو، وحدت زمانی ہو، کہ تو جو زمانے سے خود کو توڑ کے 1 گھنٹہ تنہائی میں آتا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ ایک ربط بنتا ہے، وہ عشق، وہ محبت تمہارے دل میں آ جاتی ہے جو عشق اہل بیت کے وجود میں پایا جاتا تھا۔ اب کہا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ عصر کیا ہے؟ وقت کا خاص حصہ، فجر وقت کا خاص حصہ۔ ابھی فجر قریب ہے، ظہر جیسے ڈھلے گی، مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ عصر کا ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے عصر کی۔ کون سا وقت؟ عصر اور فجر میں خوبی ہے، خوبی یہ ہے کہ فجر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ پھر مولا علی تشریح کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں 50 سال کے بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ 25 سال کے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ کہا اس خواب کی خاطر علی کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ عاشور کا دن 1 دن تھا، گھنٹوں میں گنا جائے تو جنگ صبح سے شروع ہوئی اور تقریباً دوپہر کے 2-3 بجے جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اصحاب امام حسین سب شہید ہو چکے۔ عصر عاشور تک امام حسین کی شہادت نے طول پکڑا، وہ اس لیے کیونکہ مولا جنگ لڑتے تھے پھر خیموں میں آتے تھے۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے جب حسین لڑتے تھے بار بار خیموں کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے، کیونکہ اب کوئی سہارا بچا نہیں تھا۔ بیبیاں خیموں کے باہر منظر دیکھ رہی تھیں، پھر صدائیں بلند ہوتی تھی حسین چلے گئے، پھر مولا آتے تھے تاکہ آسرا ملے۔ جب آخری بار آئے تو یہ بتا کر گئے اب حسین واپس نہیں آئیں گے۔ ایک سخت وقت تھا لیکن بی بی زینب نے گزارا، امام سجاد نے گزارا۔ اللہ کا وعدہ ہے سختیوں کے بعد ان مع العسر یسرا۔ یسر اہل بیت کب آئے گا؟ جب حجت خدا کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ جب امام کا ظہور ہوگا یہ اہل بیت کی خوشیوں کے دن ہوں گے، جب مقصد کائنات، مقصد خلقت پورا ہوگا۔ اب اس ظہور کے لیے کربلا کا ہونا ضروری تھا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، آج ہمارے پاس ایک سانچہ، ایک معیار نہ ہوتا، میں کس طرح تولتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو کربلا بنی تاکہ ایک سانچہ بنے، تاکہ زمانے میں لوگ خود کو تول سکیں کہ میں کس طرف کھڑا ہوں۔ کربلا بنی تو صفات کربلا بنی، کربلا بنی تو اظہار کا جذبہ بنا، کربلا بنی تو صبر کا مفہوم بنا، کربلا بنی تو بہن کا بھائی سے پیار بنا۔ اگر گھرانہ کربلائی ہو تو اس میں اخلاق وہی ہو جو سیدہ زینب کا ہے نا، کہ تعجب نہیں شوہر کو چھوڑا، بچوں کو قربان کیا، بھائی کی محبت میں نہیں، امام کے عشق میں۔ اس نگاہ سے نہیں دیکھو کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے اور اپنے شوہر پہ قربان کر رہی ہے، نہیں، بی بی رباب بچہ قربان کر رہی تھی امام پر، ایک خاتون اپنا بچہ قربان کر رہی ہے مولا حسین پر، بولتی مولا حسین میں کربلا نہیں چلتی، میں مدینے رہتی ہوں، لیکن نہیں، اطاعت امام اتنی ہے۔ بہن بھی آئی، بھائی بھی آئے، اولادیں بھی آئیں، بھائی کی بیوی اور وہ بھی اپنے بچے لے کر آئی۔ مطلب یہ گھرانہ حسینی گھرانہ ہے، لیکن سوال یہ گھرانہ کیسے بنے گا؟ ہم کثرتوں سے نکل کر وحدتوں میں کب آئیں گے؟ ہمیں یہ کب احساس ہوگا کہ یہ وقت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت گزر جاتا ہے؟ داڑھی کے بال آج کالے ہیں کل سفید ہوں گے، آج جسم میں طاقت ہے کل نٹھال ہوگا، آج تیرے اندر توانائی ہے کل تو بستر پہ لیٹا ہوگا، آج تو لوگوں کے جنازے اٹھا رہا ہے کل تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ فرمایا وقت کے اندر سفر کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس صفت کا نام ہے استقامت۔ آج کمی استقامت کی ہے کہ بندے کے اندر ثبات قدم ہی نہیں ہے،
جوان ہے غصے پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے شہوت پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے اپنی زبان پہ کنٹرول، یعنی ثابت قدمی اس کے وجود میں نہیں ہے۔ مولا علی کے سر پہ ضرورت لگی، مولا کو لایا گیا اپنے گھر کے اندر، گھر میں کئی کمرے تھے، اصحاب علی کو پتہ چلا کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ اتنا زخم گہرا تھا کہ کہتے ہیں جو کپڑا امام کے پیشانی پر تھا اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اتنا زہر تھا۔ حکیم آیا، حکیم نے چیک کیا، امام حسن کو کہا زہر پھیل چکا ہے۔ مطلب جس نے خدا حافظی کرنی علی سے کر لے، یہ بس چند گھنٹوں کا دیدار ہے، اس کے بعد علی تمہارے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ کمرے میں امام حسن بیٹھے ہیں، دوسرے کمروں میں اصحاب کو پتہ چلا، عاشقوں کو پتہ چلا، سارے آ کے کمروں میں بیٹھ گئے۔ مولا بستر پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، زخم گہرا ہے۔ اتنے میں اصحاب علی نے رونا شروع کیا۔ جب پتہ چلا، حکیم نے کہا علی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، کا مطلب آج کے بعد علی کو نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد علی کے خطبے سننے کو نہیں ملیں گے، آج کے بعد علی کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوگی۔ کہ نہیں، علی چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا، کوئی قصیدے پڑھنے لگا، کوئی مولا کی شان بیان کرنے لگا۔ ان سب میں ایک اٹھا اور اس نے بلند بلند آواز میں علی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ آواز اتنی بڑی تھی کہ مولا کے کانوں سے ٹکرائی اور مولا نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں، اشارہ کیا امام حسن کو، کہ بیٹا ادھر آ۔ جی بابا۔ کہ یہ کون ہے جو میری شان میں اتنے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ بابا حجر ہے، حجر ابن عدی۔ کہ ذرا کمرے میں بلا حجر کو۔ حجر مولا کے کمرے میں آئے، امام نے فرمایا حجر بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے علی کے۔ کہ مولا آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے۔ کہ حجر ایک بات تو بتا، کھانا کھایا ہے؟ کہاں مولا۔ بچے گھر میں صحیح سالم ہیں؟ جی مولا۔ بیوی گھر میں ہے؟ جی مولا۔ کوئی پریشانی نہیں مولا، الحمدللہ، بس یہی پریشانی کے لیے ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں۔ کہ حجر آج تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے جبکہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، بچوں کے سروں پہ چھت بھی ہے، بدن بھی صحیح سالم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ یہ بتا، جب کبھی ایسا دن آئے تو بھوکا ہو، بچوں کی جان خطرے میں ہو، کیا اس وقت بھی علی کے فضائل ایسے ہی پڑھے گا؟ ثبات قدمی، دل کی دھڑکن چلتی ہے نا اوپر نیچے، مومن کا عمل ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں آج نیچے کل اوپر، پھر نیچے پھر اوپر، نہیں۔ حجر تیری جو عقیدت میرے ساتھ ہے ہمیشہ ویسی رہے گی، کل جان کو خطرہ ہو، بچوں کو خطرہ ہو، چھت تیرے سر سے چھین لی جائے تو حجر نے جملے کہے کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر تلوار سے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، جیسے آج فضائل پڑھ رہا ہوں ویسے کل بھی پڑھوں گا۔ کہتے ہیں وقت بدلا، علی چلے گئے، بڑی تیزی سے بدلا وہ وقت جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں آئے، الا الذین آمنوا، بس وہ کامیاب رہیں گے اس وقت میں جو صاحبان ایمان ہیں۔ لیکن صرف ایمان نہیں، حجر کا علی پر ایمان تھا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں قرآن میں آمنو ہے آگے عمل الصالحات ہے، آمنو ہے عمل الصالحات ہے۔ ہم یہی مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، بھائی ایمان لایا تھا، عمل صالح بھی تھا کہ نہیں؟ تم نے صرف آمنو کو پکڑا، ایمان لایا، ایمان بھائی عمل صالح ہے کہ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وقت کی قسم ہے، ایمان لائے ساتھ میں عمل صالح کرے، وہ خسارے میں ہیں، ایمان لایا پر عمل صالح نہ کیا۔ وقت بدلا، حاکم شام کے سپاہیوں نے حجر کو پکڑا، کھڈا کھودا، آگ جلائی، کہ حجر سر قلم کر دیں گے تیرا، ایک شرط پہ تیری جان کو معاف کریں گے گا، کیا؟ کہ علی کے لیے گستاخی کرو، سب و شتم کرو، علی پہ برا بھلا بولو، کہ سر کٹا دوں گا پر علی کو برا بھلا نہیں کہوں گا،
کہ حجر آگ دیکھ رہے ہو زندہ زندہ جلا دیں گے، کہ پرواہ نہیں، علی کو برا بلا نہیں کہوں گا۔ کہ بچوں کو قتل کر دیں گے، 2 بیٹے تھے، دونوں کے سر قلم کر دیں گے، کہ پرواہ نہیں، علی کو برا بلا نہیں کہوں گا۔ کہ اتنے یقین کیوں ہے تیرا علی پر؟ کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا، کہ حجر اس وقت کیا کرے گا؟ میں نے علی سے وعدہ کیا تھا اگر جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے مولا آپ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا۔ لیکن مقام تعجب یہ تھا کہ حجر مار دیں گے، بیٹوں کو مار دیں گے، کہ مار دو۔ کہ ظالم نے تلوار نکالی اور جناب حجر کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو حجر نے کہا پہلے میرے جوان بیٹوں کے سر قلم کرو۔ کہا بڑا ظالم باپ ہے، بندہ کہے گا خود مروں بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں، اپنی جان بندہ اولادوں پہ قرب، تو کیسا والد ہے کہ بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ یہ نہیں اولاد سے محبت نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ بچوں کا مرنا دیکھنا مجھے پسند ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرا مرنا دیکھیں اور علی کا دامن نہ چھوڑ دیں۔